بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری شادی بڑی مشکل سے ہوئی تھی کیونکہ مجھے خوبصورت لڑکے سے شادی کرنی تھی۔ کیونکہ میں خود بھی بڑی خوبصورت تھی، مگر میرے لیے جو بھی رشتہ آتا تھا لڑکا غریب بھی ہوتا اور بدصورت بھی۔ اس لیے میں کئی سال تک شادی سے انکار کرتی رہی، اور یہاں تک کہ میرے بال سفید ہونے لگے۔ میرا باپ مر چکا تھا اور میری شادی کے انتظار میں میری ماں بھی مر گئی، اور بھائی بھابھیاں مجھے اس بات پر طعنے مارنے لگے، مگر میں اپنی ضد پر اڑی رہی۔ میں چاہتی تھی میرا شوہر میری طرح خوبصورت ہو اور امیر بھی ہو، کیونکہ میں غریبی سے تنگ آ چکی تھی۔ بالآخر ایک دن میری خواہش پوری ہو گئی، اور میرے گھر والوں نے مجھے ایک لڑکے کی تصویر دکھائی جو کہ بہت جوان اور خوبصورت تھا، اور جس دن وہ میرا رشتہ لے کر آئے تو ساتھ اتنا سامان لے کر آئے کہ مجھے یقین ہو گیا کہ لڑکا بہت امیر بھی تھا۔ میری شادی ہوئی تو میں بہت خوش تھی، مگر میری ساری خوشی پہلی رات ہی ضائع ہو گئی، کیونکہ میرے گھر والوں نے میرے شوہر کی جوانی کی تصویر دکھائی تھی جس میں وہ بہت خوبصورت تھا، مگر عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ بوڑھا دکھائی دیتا تھا۔ میری بھابھیوں نے میرے ساتھ دھوکا کیا، مگر اب میری شادی ہو چکی تھی، اس لیے میں نے صبر کر لیا، کیونکہ اگر میں اسے طلاق لے لیتی تو مجھ پر طلاق کا داغ لگ جاتا اور کوئی مجھ سے شادی نہ کرتا۔ ویسے بھی میرے سسرال میں ساس سسر نہیں تھے، میرا شوہر اور اس کا چھوٹا بھائی تھا۔ میں یہاں راج کرنے والی تھی۔ میرے دیور کی شادی ہونے تک سسرال میں میری حکومت چلتی رہی، یہاں تک میرے دیور نے ایک دن اپنی بھائی سے کہا کہ اب میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر میں خوش ہو گئی کہ اب روز اس کے لیے لڑکیاں دیکھنے جاؤں گی، مگر اس نے تو ہمارے سامنے ہی کہہ دیا کہ وہ لڑکی دیکھ چکا تھا اور ہمیں صرف رشتہ لے کر جانا تھا۔ میں نے فوراً جا کر رشتہ طے کر لیا، اور یوں میرے دیور کی بیوی آ گئی۔ لیکن اس کے گھر آتے ہی ایک عجیب بات ہو گئی۔ میں تو دیور کی بیوی آتے ہی اپنے کمرے میں چلی گئی، کیونکہ میں اس دن بہت تھک چکی تھی، مگر شام ہوئی تو میں اپنے کمرے سے نکلی تو میں نے اپنے دیور کے کمرے میں جھانک کر دیکھا کہ وہ لوگ اس وقت کیا کر رہے تھے۔ میں نے سوچا کہ ان سے پوچھوں کہ وہ کھانا کھائیں گے یا نہیں، لیکن یہ دیکھ کر میں ششدر رہ گئی کہ میرے دیور کی بیوی نے اپنے شوہر کے کپڑے پہن رکھے تھے۔ یہ دیکھ کر میں ہکا بکا رہ گئی، کیونکہ وہ لڑکی مجھے شروع سے بہت مشکوک لگ رہی تھی۔ میں کھانا کھانے جا رہی تھی، مگر یہ دیکھ کر میں وہیں رک گئی، کیونکہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میرے دیور کی بیوی ایسا کیوں کر رہی تھی۔ اسی وقت میری نظر اپنے دیور پر پڑی، جو کہ اپنی بیوی کے کپڑے پہنے ہوا تھا۔ ارے اب اس کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ دیکھ کر میں ششدر رہ گئی۔ وہ دونوں آپس میں کچھ بول رہے تھے، مگر مجھے ان کی باتیں سنائی نہیں دے رہی تھی، مگر میں انہیں دیکھ سکتی تھی، اور ان دونوں میاں بیوی کے حلیے دیکھ کر میں حیران ہو رہی تھی۔ اسی وقت میرے دیور کی بیوی اپنے شوہر کے کپڑے پہن کر گھر سے چلی گئی، جبکہ میرا دیور بیوی کے کپڑے پہن کر سو گیا۔ یہ دیکھ کر میں حیران پریشان اپنے کمرے میں آ گئی اور سوچنے لگی کہ یہ بات اپنے شوہر کو بتاؤں یا پھر نہیں۔ اس رات میں نے اپنے شوہر کو یہ بات نہیں بتائی، اور صبح ہوئی تو میرے دیور کی بیوی واپس گھر آ گئی اور سب سے چھپ کر اپنے کمرے میں چلی گئی، مگر میں نے اسے کچن کی کھڑکی سے دیکھ لیا تھا، مگر میں خاموش ہی رہی۔ ناشتہ بن گیا تو وہ دونوں میاں بیوی کچن میں آ گئے۔ میں نے دیکھا کہ میرے دیور نے نیلے رنگ کا سوٹ پہنا ہوا تھا، اور اس کی بیوی نے بھی نیلے رنگ کی ساڑی پہنی ہوئی تھی۔ وہ دونوں ناشتے کے دوران بہت ہنس رہے تھے، اور میں سوچ رہی تھی کہ رات کو ان دونوں کو کیا ہو گیا تھا۔ پھر اگلے دن بھی ایسا ہی ہوا۔ میں پھر اپنے کمرے سے نکل آئی، دیور کے کمرے کی کھڑکی سے چپکے سے اندر دیکھنے لگی۔ میرا دیور بستر میں سویا ہوا تھا، اور اس کی بیوی باتھ روم میں تھی۔ وہ باہر نکلی تو میں نے دیکھا کہ آج اس نے اپنے شوہر کی پینٹ شرٹ پہن رکھی تھی، اور اس نے اپنے لمبے بال ٹوپی میں چھپا رکھے تھے۔ اس نے جیکٹ پہنی تو وہ بالکل لڑکا لگ رہا تھا۔ میں اسے دیکھتی ہی رہ گئی۔ کل کی طرح اس نے اپنے شوہر سے کچھ باتیں کی اور پھر اپنے کمرے سے باہر نکل آئی۔ میں جلدی سے چھپ گئی تاکہ وہ مجھے نہ دیکھ لے۔ میں نے دیکھا کہ میرے دیور کی بیوی نے دروازہ کھولا اور گھر سے باہر چلی گئی۔ 3 راتوں تک ایسا ہی ہوتا رہا۔
میرا دیور اپنی بیوی کے کپڑے پہن کر بستر میں سو جاتا تھا، جبکہ اس کی بیوی اس کے کپڑے پہن کر گھر سے باہر نکل جاتی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایسا کیوں کر رہی تھی۔ پھر ایک رات ہمارے گھر کچھ لوگ گھس آئے۔ میں اپنے کمرے میں تھی اور کچھ دیر پہلے ہی میرے دیور کی بیوی اس کے کپڑے پہن کر چلی گئی تھی۔ وہ 3 لوگ تھے اور ان کے ہاتھ میں پستول تھے۔ وہ لوگ جو ہی ہمارے گھر آئے وہ سیدھا میرے دیور کے کمرے میں چلے گئے اور میرے دیور کو اپنے ساتھ لے گئے۔ وہ لوگ میرے دیور کو بے ہوش کر کے لے گئے اور میں نے دیکھا کہ میرے دیور نے ابھی بھی اپنی بیوی کے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ یہ دیکھ کر میں ڈر گئی۔ میں اپنے کمرے میں چھپ گئی کیونکہ ان لوگوں کے ہاتھ میں پستول تھے۔ جو بھی ان کے سامنے جاتا وہ اسے گولی مار دیتے۔ اس لیے میں نے اپنے شوہر کو بھی نہیں جگایا۔ وہ اس وقت سو رہا تھا، مگر میں نے اسے نہیں بتایا کہ کچھ لوگ تمہارے بھائی کو اغوا کر کے لے جا رہے تھے۔ اس کے بعد مجھے اتنا ڈر لگا کہ میں اپنے بستر میں گھس گئی اور مجھے نیند آ گئی۔ صبح میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ میرے دیور کی بیوی گھر آ چکی تھی اور وہ اپنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ تم یہاں مزے سے بیٹھی ہو اور ادھر تمہارے شوہر کو کچھ لوگ اغوا کر کے لے گئے ہیں۔ میرے دیور کی بیوی گھر آئی تو میں نے اسے سارا واقعہ بتایا تھا۔ سن کر مسکرانے لگی۔ میں تو سوچ رہی تھی کہ وہ اپنے شوہر کا سن کر پریشان ہو جائے گی، روئے گی، پیٹے گی کہ نہ جانے میرا شوہر زندہ بھی ہوگا کہ نہیں، مگر وہ لڑکی تو بڑی عجیب تھی، کچھ بھی نہیں کیا اور مزے سے بیٹھی رہی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اس کا شوہر نہیں بلکہ میرا تھا۔ مجھے تو اپنے دیور کے اغوا کا بہت افسوس تھا۔ میں تو یہ سوچ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی کہ نہ جانے میرے دیور نے کچھ کھایا بھی ہوگا کہ نہیں۔ میں اس کے جانے کے بعد مسلسل رو رہی تھی کہ کہیں ان ظالم لوگوں نے میرے دیور کو مار نہ دیا ہو۔ میں تو یہ سوچ کر ہی کانپ گئی کیونکہ مجھے تو اپنے دیور سے بہت پیار تھا۔ میں اس کی بیوی کی طرح پتھر دل نہیں تھی۔ میرا دل تو بہت نرم تھا، اس لیے میں جلدی سے اپنے کمرے میں گئی، اپنے شوہر کو ساری بات بتا دی۔ یہ سن کر وہ بھی پریشان ہو گیا کیونکہ اس کا ایک ہی تو بھائی تھا جو کہ اسے بہت پیارا تھا۔ اس لیے وہ مجھ سے پوچھنے لگا وہ کون لوگ تھے۔ یہ سن کر میں نے اسے بتایا کہ میں نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا تھا، مگر میں اتنا جانتی ہوں کہ تمہاری بھابھی بہت چلاک لڑکی ہے اور ضرور تمہارے بھائی کے اغوا میں اس لڑکی کا ہاتھ ہے۔ یہ سن کر میرے شوہر نے کہا تم مجھے ساری بات کھل کر بتاؤ۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا تاکہ میرے دیور کی بیوی یہ باتیں نہ سن لے، مگر وہ آس پاس نہیں تھی۔ اس لیے میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ مجھے تو تمہاری بھابھی پر پہلے دن سے شک تھا، یہ لڑکی تمہارے بھائی کو مروانا چاہتی ہے۔ یہ سنتے ہی میرا شوہر غصے میں آ گیا اور اس نے کہا میں اس لڑکی کو اس گھر سے نکال دوں گا، مگر میں نے اسے ٹھنڈا کرتے ہوئے کہا کہ پہلے اپنے بھائی کو گھر لے آؤ، اس کے بعد اپنے بھائی سے کہنا کہ اس لڑکی کو طلاق دے دو۔ یہ سن کر میرا شوہر پرسکون ہو گیا اور پھر گھر سے چلا گیا اور میں نے اپنے دیور کی بیوی سے کوئی بات نہیں کی۔ اس نے کھانا کھایا اور اپنے کمرے میں چلی گئی، جبکہ میری تو بھوک ہی مر چکی تھی۔ میرا دیور اغوا ہو چکا تھا اور میرا شوہر اس کے پیچھے گیا ہوا تھا۔ اب پتہ نہیں آگے کیا ہونے والا تھا۔ پھر صبح سے شام ہوئی مگر میرا شوہر گھر نہیں آیا۔ میں نے اسے کئی بار کال کی مگر اس نے تو میری کال ہی نہیں اٹھائی۔ میں بار بار یہ سوچ کر غصہ کرتی رہی کہ یہ سب اس کی بھابھی نے کیا تھا، مگر اب وہ اپنے بھائی کی وجہ سے مجھ پر غصہ نکال رہا تھا۔ اس سب میں میرا کیا قصور تھا؟ میں تو سوچ رہی تھی کہ جو ہی میرا شوہر میرے دیور کو گھر لائے گا میں اپنے دیور سے کہوں گی کہ اس ذلیل لڑکی کو ابھی طلاق دے کر گھر سے نکال دو، کیونکہ یہی اصل فساد کی جڑ ہے، کیونکہ یہ خود تو تمہارے کپڑے پہن کر چلی جاتی تھی مگر تمہیں گھر بٹھا کر لوگوں سے اغوا کروا لیا۔ مگر میں یہ بات اپنے دیور سے اس وقت کہتی نا جب وہ گھر آ جاتا، مگر ابھی تک تو وہ گھر نہیں آیا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میرے دیور کو میری بات کا یقین آ جائے گا اور وہ اس کی اصل حقیقت جان لے گا، تب اسے پتہ چلے گا کہ اس نے اس لڑکی سے شادی کر کے بہت بڑی غلطی کی تھی۔ پھر شام سے رات ہوئی تو میرا شوہر گھر آ گیا، اس کے ساتھ میرا دیور بھی تھا۔ یہ دیکھ کر میں خوشی سے رو پڑی تھی کہ میرا شوہر اپنے بھائی کو گھر واپس لے آیا تھا۔ ارے تم کہاں چلے گئے تھے؟ میں نے تمہیں بہت یاد کیا تھا اور تمہاری بیوی تو تمہارے جانے سے بہت خوش ہوئی تھی۔
میں نے فوراً اپنے دیور کو یہ بات بتا دی تاکہ اس کی بیوی آ کر اسے کچھ اور نہ بتا دے۔ میں اپنے دیور کو اس کی بیوی کی اصل حقیقت بتا دینا چاہتی تھی تاکہ دوبارہ اس کے ساتھ ایسا نہ ہو، لیکن اسی وقت میرے دیور کی بیوی آ گئی اور کہنے لگی، میں تو تمہارے جانے سے پریشان ہو گئی تھی اور اپنے کمرے میں بیٹھی تمہارے آنے کی دعا کر رہی تھی۔ سن کر میں ہکا بکا رہ گئی، یہ لڑکی کتنی جھوٹی تھی، پہلے شوہر کو اغوا کروا لیا اور اب اس کے سامنے معصوم بن رہی تھی تاکہ وہ اسے طلاق دے کر گھر سے نہ نکال دے۔ یہ سن کر تو مجھے غصہ آ گیا اور میں نے اپنے دیور سے کہا، تمہاری بیوی جھوٹ بول رہی ہے، یہ سب اس نے کیا تھا اور تمہیں مروانا چاہتی تھی، اس لیے تم پھر سے اس کی باتوں میں مت آنا اور اسے طلاق دے کر اس گھر سے نکال دو، کیونکہ تمہاری بیوی تمہاری جان کی دشمن ہے اور اسی نے تمہیں اغوا کرنے کا پلان بنایا تھا۔ یہ سن کر اس کی بیوی ہکا بکا رہ گئی اور میرا دیور حیرت سے مجھے دیکھنے لگا، مگر میں نے سوچ لیا تھا کہ اس لڑکی کو اپنے گھر سے آج ہی نکال دوں گی، اس لیے میں نے اپنے دیور کو سب سچ بتا دیا۔ یہ سن کر میرا دیور اپنی بیوی کو طلاق دینے لگا تھا، مگر اس سے پہلے ہی میرے شوہر نے اسے روک دیا۔ یہ دیکھ کر میں اپنے شوہر کی طرف دیکھنے لگی کہ کیوں اس نے اپنے بھائی کو ایسا کرنے سے روک دیا تھا۔ آج اس لڑکی کو طلاق مل جاتی تو مجھے سکون مل جاتا۔ تم نے اپنے بھائی کو ایسا کرنے سے کیوں روک دیا؟ یہی لڑکی اس گھر کی دشمن ہے، اسے ابھی اس گھر سے نکال دینا چاہیے۔ یہ بات سن کر میرا شوہر کہنے لگا، میں ساری حقیقت جان چکا ہوں، یہ لڑکی اس گھر کی دشمن نہیں ہے بلکہ تم اس گھر کی دشمن ہو۔ یہ سن کر میں سکتے میں آ گئی کہ یہ میرا شوہر کیا کہہ رہا تھا۔ میں تو اپنے گھر سے اپنے شوہر اور دیور سے بہت پیار کرتی تھی، میں ان کی دشمن کیسے ہو سکتی ہوں؟ یہی بات میں نے اپنے شوہر کے منہ پر کہہ دی، یہ سب تمہیں اس لڑکی نے بتایا۔ میرے پوچھنے پر میرا شوہر غصے میں آ گیا اور کہنے لگا، یہ سب میں نے اس وقت جان لیا جب میں بھائی کو لینے گیا تھا، یہ اس کی بیوی نے نہیں کیا تھا بلکہ اس کے پیچھے تمہارا ہاتھ تھا۔ اپنے شوہر کی یہ بات سن کر میں ہکا بکا رہ گئی، اس گھر کے لیے میں نے کیا کچھ نہیں کیا تھا، مگر یہ گھر والے مجھ پر ہی الزام لگا رہے تھے۔ میں نے اپنے دیور کی طرف دیکھا اور مظلوم سا منہ بنا کر اس نے کہا، یہ سب میں نے نہیں کیا، تمہاری بیوی نے کیا، یہ مجھ پر الزام ہے۔ یہ کہہ کر میں رونے لگی۔ تبھی میرے شوہر نے ایک ویڈیو میرے سامنے چلا دی جس میں وہ 3 لوگ تھانے میں کھڑے نظر آ رہے تھے اور مار کھانے کے بعد پولیس کو اپنا بیان دے رہے تھے کہ ہم نے جس آدمی کو اس کے گھر سے اغوا کیا تھا اس کی بھابھی نے ہمیں اس کام کے لیے پیسے دیے تھے۔ یہ سن کر میں بالکل چپ کر گئی، جبکہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد میرے دیور کی بیوی میرے شوہر سے کہنے لگی کہ آپ نے تو اپنی بیوی کی حقیقت اب دیکھی ہے، میں نے اس دن دیکھ لی تھی جب بھابھی چھپ چھپ کر ہمارے کمرے میں جھانکتی تھی، تب مجھے احساس ہوا کہ یہ میرا گھر نہیں بسنے دے گی، اس لیے میں نے انہیں اپنے شوہر سے دور رکھنے کے لیے یہ طریقہ نکالا کہ میں اپنے شوہر کے کپڑے پہن کر باہر جانے کی ایکٹنگ کرتی تھی اور میرا شوہر بھی یوں ظاہر کرتا تھا جیسے وہ رات بھر اپنے کمرے میں اکیلا ہو، لیکن ایسا نہیں ہوتا تھا۔ میں تھوڑی دیر بعد ہی گھر واپس آ جاتی تھی، لیکن میں چاہتی تھی کہ یہ بات آپ کی بیوی کو پتہ نہ چلے، اس لیے میں صبح سویرے وہ کپڑے پہن کر گھر آنے کی پھر ایکٹنگ کرتی تھی۔ اپنے دیور کی بیوی کی یہ بات سن کر میں ششدر رہ گئی، لیکن تم نے یہ سب کیوں کیا؟ میرے شوہر نے میری طرف دیکھا تو میں نے اپنا سر جھکا لیا، لیکن اس کے سامنے میری اصلیت ظاہر ہو چکی تھی، اس لیے چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ دراصل مجھے میرا شوہر نہیں بلکہ دیور پسند تھا۔ میں نے سوچا کہ میرا شوہر بوڑھا ہے، یہ کچھ سالوں بعد مر جائے گا تو میں اپنے دیور سے شادی کر لوں گی، کیونکہ وہ میری طرح خوبصورت تھا، اس لیے میں چاہتی تھی کہ اس کی شادی نہ ہو، مگر اس نے تو ایک خوبصورت لڑکی سے شادی کر لی اور مجھے اس کی بیوی سے نفرت ہو گئی، اور میں چاہتی تھی کہ میرا دیور اپنی بیوی کو طلاق دے کر گھر سے نکال دے، اس لیے میں نے اس کے اغوا کا پلان بنایا، مگر میرا پلان ناکام ہو گیا۔ یہ سننے کے بعد میرے شوہر نے اسی وقت مجھے طلاق دے دی اور میں نے اپنی دیورانی کے لیے جو گڑھا کھودا تھا میں خود ہی اس میں گر گئی۔ یہ تھی ہماری آج کی سٹوری۔ اگر آپ لوگوں کو اچھی لگی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجئے اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔